حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کرنے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، بول کیا ہے، تو اس کی تصدیق مت کرنا۔ ما کان یبول الا قاعدا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بیٹھ کر ہی بول فرماتے ہیں۔ اسی باب کے تحت عمر اور بریدہ ان سے بھی روایت موجود ہے، لیکن ان کے مقابلے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے وہ حدیث عبد الکریم بن ابو مخارق وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے اور وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میں کھڑے ہو کر بول کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بس وہ آپ کا فرمانا تھا، فما بولتو قائما بعد، تو اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ بہرحال اس میں عبد الکریم بن ابو مخارق جو ہیں یہ ضعیف ہیں، اور ایوب سختیانی نے ان کے ضعف بھی بیان کیا اور اس میں کلام بھی فرمایا۔ ممانت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، لیکن حرام یا ناجائز نہیں ہے، مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے۔ حناف کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعذار وغیرہ ہوں تو پھر اعذار کی وجہ سے وہ کراہت تنزیہی بھی ختم ہو جائے گی۔ جہاں پر اعذار نہیں ہے، بلا عذر کے بلا وجہ بلا سبب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جو یہ حدیث بیان ہوئی عبد الکریم بن ابی المخارق سے کہ اس میں آپ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا تو ما بولتو قائما بعد، تو اس کے بعد میں نے کوئی بھی جو نا وہ کھڑے ہو کر بول نہیں کیا۔ ان کے مقابلے میں جو نا دوسری روایت بھی حضرت عمر فاروق کی یہی دوسری سند سے مروی، تو اس میں یہ کہ ما بولتو قائما منذ اسلمت، جب سے میں ایمان لایا اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جو نہیں وارد ہوئی ہے یہ آداب میں سے ہے، حرمت کے بارے میں جو نا حکم حرام ہے ایسا نہیں ہے، حرمت کا حکم نہیں ہے، یہ آداب کا حکم ہے، لہٰذا یہ جو ممانت ہوگی یہ کراہت تنزیہی تک ہوئی ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جو نا وہ یہ بہت برا ہے کہ تم جو نا کھڑے ہو کر بول کرو، ٹھیک ہے، یہ بہت برا ہے کہ تم کھڑے ہو کر بول کرو۔ تو اس کا مطلب ہے ناپسندیدہ ہے، کراہت تنزیہی ہے، تحریمی بھی نہیں ہے، اور اگر تنزیہی کراہت کی صورت میں بھی کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی وجہ اور سبب آ جائے تو پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ممانت کی کئی ساری وجوہات ہیں، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جو نا وہ جسم یا کپڑے وغیرہ آلودہ ہو سکتے ہیں، نجس چھینٹیں لگیں گے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پاک چیز کو بلا وجہ جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے، یہ حرمت کا معاملہ ہے کہ پاک کپڑے کو یا پاک بدن کو خواہ ناپاک کرنا، بغیر کسی مجبوری کے ناپاک کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہاں پر جب بیٹھ کر وہ جو نا پیشاب کر کے اپنے پیروں کو اور اپنے کپڑوں کو اس کے چھینٹوں سے بچا سکتا ہے اور وہ پھر بھی نہیں بچا رہا، تو ویسے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو نا وہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر جو نا یہ معاملہ کرے گا تو یہ جو نا وہ اپنے کپڑے اور بدن کو ناپاک کرنے کی حرمت کا معاملہ اس کے لیے لازم ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو نا وہ مشہور معروف روایت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب ہوتے ہوئے جب دیکھا تو جبریل امین سے ارشاد فرمایا، استفسار فرمایا کہ یہ کون ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کے عذاب لاتا ہے،
جس کی وجہ سے بھی جناب وہ ممنوع ممانعت سخت ہو جائے گی کہ بھائی جس سے جناب وہ چھینٹے لگنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے، ظاہر پر اس سے ممانعت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اپنے آپ کو، اپنے کپڑے اور بدن کو چھینٹوں سے بچانا یہ لازم ہے۔ اب اس کے لیے جیسا اہتمام ممکن ہوگا ویسا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض روایت میں ہے آگے جیسے آ رہی ہے، ہاں یہاں پر حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نا ان کی تصدیق ہی نہ کرنا کہ جو یہ کہے کہ کھڑے ہو کر بول فرمایا ہے۔ دوسری روایت ہی جو نا دوسرا باب جو ہے جس میں رخصت ہے، رخصت کا باب ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن پھر اس کے جناب جوابات اور اس کی توجیہات ممکن ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ ما جاء من رخصت فی ذالک، اسی باب میں یعنی کھڑے ہو کر بول کرنے کے بارے میں جو رخصت روایت میں آئی ہے اس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم کے کچرا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور وہاں پر جو نا وہ کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ میں ان کا وضو کا لے کر آیا ان کے پیچھے پیچھے، تو مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی یہاں تک کہ میں ان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا اور اپنے خفین پر دونوں موضوع پر مسح فرمایا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی طرح منصور اور عبیدہ ضبی وہ ابو وائل سے اور حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ عامش کی بھی اسی کی مثل ہے، یعنی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل روایت ہے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت موجود ہے، یہی روایت اب حضرت ابو وائل حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ ہدایہ میں آپ لوگوں نے جو نا وہ حدیث پڑھی ہوگی مقدار ناسیہ والی، مسح کے جو نا وہ دلیل وہ یہی ہے، اور وہاں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر دوسرا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدار ناسیہ پر مسح کیا، یہاں پر پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا ہے۔ روایت یہی ہے، وہاں پر مغیرہ بن شعبہ سے جناب مروی ہے، یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ واقعہ ہے مطلب کافی اسلام کے آخری وقت کا واقعہ نہیں ہے، ابتدا کا واقعہ ہے، آخر سے کافی پہلے کا واقعہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ ہوا ہے، کھڑے ہو کر بول فرمایا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، کیونکہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزر چکا کہ ان کی تصدیق نہ کرنا، کوئی یہ کہے کہ جو نا کھڑے ہو کر بول فرمایا، تو اس کی وجہ سے جو نا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، درست نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ترین ہے، اس کی سند میں کوئی جو نا وہ کلام نہیں ہے، ان کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی ہیں تو رخصتی کے بعد کی عمر کا بیان کر رہی ہیں، اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشاہدہ نہیں کیا، یا یہ کہہ لیں کہ گھر کے اندر کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، گھر کے باہر کا معاملہ تو پھر صحابہ کرام دیکھ سکتے ہیں، وہ بیان کر کیا ہے ان لوگوں نے۔ تو ان کا قول یہاں تو جو نا وہ مطلب بعد کی زندگی کا ہے، دوسرے والا بعد کا معاملہ ہے، یا پھر جو نا وہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، باہر کا یا ابتدا کا یہ معاملہ جو نا صحابہ کرام سے اگر مروی ہے تو وہ بالکل درست ہے، اس کو ضعیف یا جو نا وہ غلط نہیں کہا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر جو نا وہ کھڑے ہو کر بول فرمایا، اس کے بھی کافی سارے جوابات دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جو نا مختلف علماء کے محدثین کے جو نا وہ اقوال نقل فرمائے اور توجیہات بیان کی۔ ایک تو یہ یہاں پر بھی جو نا حاشیے میں لکھی ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نا وہ ران مبارک میں جو نا ایک زخم تھا، تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ نہیں پا رہے تھے، تو عذر کی وجہ سے اس زخم اور درد کی وجہ سے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ پیچھے بیان ہو چکا کہ جو نا وہ کیونکہ کھڑے ہو کر جو نا بیان بول کرنا تنزیہی تک قرات تنزیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب جو نا وہ بھی یہاں پر عذر آ جائے گا تو قرات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، امام نووی نے جو نا یہ بیان کی ہے کہ آپ کو جو نا وہ تکلیف تھی، اسی تکلیف کے باعث جو نا وہ
ران میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے جو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو نا وہ صورت جو بیان کی گئی ہیں، وہ جو جگہ تھی نا کچرے کا ڈھیر تھا، وہاں پر کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے جس طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اس طرف جو نا وہ اونچائی ہے، اس کے بعد پھر ڈھیر جو نا وہ نیچے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر بندہ بیٹھے تو بیٹھنے کی وجہ سے بندے کے گرنے کے امکانات قوی ہیں، جس کی وجہ سے جو نا وہ کھڑے ہو کر اپنے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ کچرا ہے پہلے ہی جو نا وہ گندگی ہے، وہاں پر اگر گرنے کے امکانات موجود ہیں اور بیٹھ جاتے اور گر جاتے نیچے کی طرف تو اس میں بھی جو نا وہ نقصان تھا، جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ کچھ محدثین نے اس کو بالکل برعکس بیان کیا کہ سامنے ڈھلان کی بجائے پیچھے ڈھلان ہے، سامنے اونچائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نا سامنے جب جو نا وہ اونچائی ہے، اب یہاں پر اگر جو نا وہ اونچائی پیشاب کرتے ہیں تو اس کی طرف جو نا بیٹھیں گے تو پانی جو نا وہ پیشاب جو نا واپس آئے گا، اور چڑھائی کی وجہ سے سامنے کے جو نا وہ اوپر ہونے والی جگہ کی وجہ سے چھینٹیں بھی آئیں گی، اس لیے جو نا وہ کھڑے کر کیا تاکہ جو نا وہ پیشاب اگر واپس پلٹے تو اس سے کپڑے ناپاک یا جسم ناپاک نہ ہو۔ اور اگر اس کو پیٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرف سے ترکا کھولنا آ رہا تھا، لیکن یہ جو نا وہ توجہ درست نہیں قرار دی گئی، کیونکہ اس میں جو نا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے یا بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، دونوں صورتوں میں واپس آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو نا یہ توجہ زیادہ قوی نہیں ہے۔ ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو نا وہ جگہ ایسی تھی کیونکہ لوگوں کے کوڑا دان کی تھی، کچرے کی جو نا وہ جگہ تھی، تو پہلے ہی نیچے نجاست موجود ہے، نیچے نجاست موجود ہونے کی وجہ سے جو نا وہ بیٹھنے سے کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ قوی اندیشہ ہے، امکان ہے، تو یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً کھڑے ہو کر جو نا وہ بول فرمایا ہے۔ اگر جگہ ہوتی تو پھر بیٹھ کر ہی جو نا وہ بول فرماتے۔ ایک جو نا وہ توجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ عرب کے کا ایک مزاج تھا، اور ان میں ایک جو نا وہ رواج یہ پایا جاتا تھا کہ پیٹھ میں جب درد اور تکلیف ہو تو اس وقت جو نا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کو علاج کے طور پر، وہ تکلیف سے شفا کے طور پر، علاج اور شفا کے طور پر یہ عمل کرتے تھے، خاص ایسی صورتحال میں کہ اگر جو نا پیٹھ میں تکلیف ہے، درد ہے، تو جس کی وجہ سے جو نا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو وہ درد جو نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ تکلیف تھی، تو اس تکلیف کے علاج کی غرض سے اس طرح کا معاملہ ہوا، لہذا اس میں بھی جو نا وہ باقاعدہ طور پر رخصت اور اجازت نہیں دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کوئی رخصت اور اجازت نہیں ہے۔ اگر پہلی والی حدیث کا اور اس حدیث کا تقابل بھی کیا جائے نا، تو پہلی والی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی ہے کہ آپ نے جو نا ہمیشہ بیٹھ کر ہی جو نا بول فرمایا ہے، کبھی بھی کھڑے ہو کر بول نہیں فرمایا۔ یہ گویا کہ عمر کے آخری حصہ ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ عمر کے پہلے حصے کی ہے، تو ظاہر ہے جو عمل آخر کا ہوگا وہی جو نا وہ راجح اور ناسخ ہوگا، پہلے والا منسوخ ہوگا، مرجوع ہوگا، تو لہٰذا جو نا قوتوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے پہلے والی حدیث ہی ہے کہ جو نا وہ کبھی بھی کھڑے ہو کر بول نہیں فرمایا، اور کھڑے ہو کر بول کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیچھے گزر چکی۔ کراہت تنزیہ اعذار کی صورت میں تو جو نا وہ رخصت مل سکتی ہے، اگر اعذار نہیں ہے، کوئی جو نا وہ کوئی سبب اور علت نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کر جو نا پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، اور سختی سے ممانعت ہے۔